من یہد اللہ، جس کو ہدایت دے اللہ، فہو ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو گمراہ کرے فاولئک، پس یہ لوگ ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور البتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے، لجہنم، جہنم کے لیے، کثیراً بہت زیادہ، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، لہم، ان کے لیے، قلوب، دل ہے، لا یفقہون، نہیں سمجھنے والے، ولہم، اور ان کے لیے، اعین، آنکھیں ہیں، لا یبصرون، نہیں دیکھتے ان کے ساتھ، ولہم، اور ان کے لیے، آذان، کان ہے، لا یسمعون، نہیں سنتے ان کے ساتھ، اولئک، یہ لوگ، کالاعنام، مانند جانوروں کی ہے، بل ہم اضل، بلکہ زیادہ تر ان میں گمراہ ہے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الغافلون، جو غافل ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، چونکہ کل ہم نے اس گمراہ شخص کا واقعہ پڑھا تھا، بلم بن عورہ کا، کہ وہ کیسے گمراہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یہد اللہ، ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ کس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں؟ جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری ہمیں بن مانگے ملتی ہیں، جتنی ہماری قسمت میں اس نے لکھی ہے وہ ہمیں بن مانگے ملتی ہیں، لیکن جو ہدایت ہے وہ ہمیں تب ملتی ہے جب ہمارے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہماری سوچ بنتی ہے۔ جیسے قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلنا چاہتے، یعنی اگر وہ ہدایت چاہیں گے تو اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ اور دوسری بات جو اس میں سمجھائی گئی ہے کہ ہدایت ہی وہ ہے جو اللہ دے۔ اللہ میں کیسے ہدایت دیتا ہے؟ قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے۔ کسی انسان کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا ابو طالب تھا، وہ کتنا آپ کا خدمت گزار تھا، کتنی وہ آپ سے محبت کرتا تھا، حتیٰ کہ کفار سے کہتا تھا کہ اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تم لوگ پہنچو گے نا تو میری لاش سے گزر کے پہنچو گے، یعنی میرے ہوتے ہوئے تم اس تک نہیں پہنچو گے۔ وہ پیار کرتا تھا محمد بن عبداللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد الرسول اللہ سے پیار نہیں کرتا تھا، یعنی وہ اپنے بھتیجے سے پیار کرتا تھا، وہ نبی سے پیار نہیں کرتا تھا۔ خیر، بڑی اس کی محبت تھی، آپ سے لمبی اس کے ساتھ پیار کرتے تھے کیونکہ آپ کا چچا تھا، اور آپ اس کو بڑی دعوت دیتے تھے کہ چچا آپ بھی کلمہ پڑھ لے، آپ بھی پڑھ لے، لیکن نہیں۔ لاسٹ ٹائم جب مرتے وقت بھی اس کے سامنے کلمہ پیش کیا تو اس نے نہیں پڑھا، بہت روئے آپ، بڑا آپ نے فورس کیا، بڑا کیا کہ ایک بار پڑھ لیں، میرے کان میں پڑھ لیں، میں اللہ کو بنا لوں گا، لیکن نہیں پڑھا۔ ایک درمیان میں لائن تھی نا کلمے کی، اگر وہ پڑھ لیتا تو اس کی اگلی زندگی اچھی ہو جاتی، نہیں پڑھی تو اس لائن لا الہ کی وجہ سے خراب ہوگی۔ اب جب نہیں پڑھا تو کلمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا روئے، بڑا دکھی ہوئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت اس کو آتی ہے جس کو میں ہدایت دیتا ہوں۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے
ہدایت دیتا ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو آپ کے چچا زاد سارے کے سارے پہلے مسلمان ہو جاتے، لیکن چونکہ اللہ کے ہاتھ میں تھی تو کوئی روم سے آیا، کوئی فارس سے آیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا. بیت اللہ کے بالکل سامنے ابو جہل، ابو طالب نکارہ رہ گئے، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کسی انسان کو جب سیدھے راستے پہ لانا ہے نا، اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، خود کوشش کرنی ہے، خود بھی کہنا ہے اس کو، لیکن اس کے لیے اللہ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے. اور دوسری بات اللہ کہہ رہے ہیں میں یضلل، جس سے اللہ گمراہ کر دے بس وہ خسارہ اٹھانے والا ہے، وہ تو بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا نقصان اٹھایا جو گمراہ ہو گیا. جیسے ابو طالب ہے، شدت کی محبت کرنے کے باوجود وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے بن گیا، کیونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں ہوا. اس کے بعد اگلی آیت میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے جنوں اور انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو کہ جہنم کے لیے ہیں، جو ہر وقت کام ہی جہنمیوں جیسے کرتے ہیں. اب ذرا اس بات پہ غور کیجئے گا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، دل تو ہے لیکن قرآن کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں. آپ غور کریں کہ ایسا کتنی بار ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دین کی بات سمجھائی جاتی ہے اور ہم کیا کہتے ہیں؟ دل نہیں مانتا، یا میں کرنا تو چاہتی ہوں لیکن میرا دل نہیں مانتا. بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا، کام تو یہ غلط ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون، کہ دل تو ان کے ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. خدا را ایسے دل سے بچیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے دل والا، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم ہی خراب ہے. یعنی اس دل پہ ہماری دنیاوی زندگی بھی، ہماری آخرت کی زندگی بھی اسی دل کے ارد گرد گھومتی ہے. دل بند ہو جائے تو ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، دل خراب ہو گیا تو ہماری آخرت خراب ہوگی. یعنی دل کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے وہ گہرا ہے، تو اس کو صحیح رکھیں، اس کو تازہ کرتے رہا کریں. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پہ، کہاں پہ؟ دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جب وہ دوسرا کرتا ہے اور لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے اور لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. یعنی سب سے پہلے دل جو ہے وہ اس پہ نقطہ لگتا ہے. تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ صحابہ نے پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور اپنی موت کو یاد کریں، کیونکہ یہی دونوں باتیں ایسی ہیں جو آپ کے دل کو نرم کر دیں گی. موت جب کسی کی ہوتی ہے تو ہم چند دن بڑے نرم ہو جاتے ہیں، بڑا ڈرتے ہیں، بڑا خوفزدہ ہوتے ہیں. دوسری مثال، جب رمضان آتا ہے تو ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ان دنوں بھی ہمارا دل بڑا نرم ہوا ہوتا ہے، بڑے ہم نرم ہوتے ہیں ان دنوں میں. یعنی ذکر اور موت جو ہے وہ ہمارے دل کو نرم کرتی ہے. لہذا ان کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کریں. اور دوسری بات، جب آپ کو کوئی دین کی بات سنائی جائے نا، یہ نہ کہا کرے دل نہیں مانتا، بلکہ کہا کرے آپ بھی دعا کریں، میں بھی کوشش کرتی ہوں، انشاءاللہ میں یہ کام کروں گی. اگر آپ نے کہہ دیا دل نہیں مانتا، آپ نے اپنے دل کو اللہ کے ساتھ شریک بنا کے بات کو ختم کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں ان بہت سارے ایسے ہیں جنوں انسانوں میں سے جن کے پاس دل تو ہے لیکن بات کو سمجھتے نہیں ہیں. تو دعا کریں ہمارے دل ان میں سے نہ بنے. اس کے بعد وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، بہت ساری آنکھیں ایسی ہیں جو کہ دیکھتی تو ہیں لیکن نہیں دیکھتی، دیکھتی تو ہے نہیں دیکھتی. آنکھیں تو ہے لیکن دیکھتی نہیں ہے.
آنکھیں کھلی ہو اور انسان دیکھے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان دین کی بات کو نہیں سمجھتا، اس کے سامنے بڑے بڑے معاملات آ جاتے ہیں، بڑے بڑے حالات خراب آ جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اس کے سامنے فوتگیاں ہوتی ہیں، اس کے سامنے لوگ تماشا بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے، سیکنڈ کے لیے دیکھا، بعد میں پھر وہی سچویشن ہوگی، کوئی بات نہیں، مرنا تو سب نہیں ہے، یہ کہا اور ایزی ہو گیا۔ تو آنکھیں وہ مانگے اللہ سے کہ اللہ جو تیرا ذکر سنے اور بہہ جائے، رو پڑے، تجھ سے معافی مانگے، ہمیں ایسی آنکھیں عطا فرما کہ اگر ہماری آنکھیں برائی کو دیکھیں تو پناہ مانگے، اپنے گناہوں کو یاد کریں تو رو پڑے، آخرت کو یاد کریں تو رو پڑے، ہمیں اللہ ایسی آنکھیں عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کچھ دل ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، اور کچھ دل ایسے ہیں جو پتھر بن جاتے ہیں۔ بعض پتھر بھی اتنے نرم ہے کہ وہ وہ پہاڑ سے گرتے ہیں تو لڑکتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے، آبشاریں نکل آتی ہیں، وہ اللہ کے خوف سے رو رہے ہوتے ہیں، اللہ سے پتھر بھی ڈرتے ہیں، تو انسان اتنا سخت کیوں ہو گیا؟ فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ کبھی آپ کانوں پہ فنگر رکھیں تو گھبرا جائیں گی کہ مجھے ارد گرد کی بات نہیں سنتی، تو تب گھبرایا کرے جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن آپ پہ اثر نہیں ہو رہا۔ ایسے کان نہ مانگے اللہ سے کہ آپ قرآن سننا ہی نہ چاہیں، آل ٹائم گانے سن رہی ہیں، آل ٹائم موویاں سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، سارے برائی کے کام آپ کو سن رہے ہیں، لیکن جیسی تلاوت لگتی ہے آپ کہتے ہیں بند کرو اس کو، میرا سر درد کر رہا ہے، درس پہ جانا ہے، میرا سر درد کر رہا ہے، میں نہیں سننا، کلاس ہو رہی ہے، اپنی آواز سلو کر لو، مجھے نہ سنائی دے، میرا سر درد کر رہا ہے۔ تو سمجھ لیں آپ کے کان وہ بن گئے جو قرآن سننا ہی نہیں چاہتے، اور یہ دل اور یہ آنکھیں اور یہ کان کون سے ہیں؟ اولئک کالانعام، مانند جانوروں کے، کہ یہ لوگ چوپاؤں کی مانند ہیں، گمراہ لوگ ہیں اور غافل لوگ ہیں۔ اگر آپ کو اذان نہیں سنائی دیتی یا سن کے بھی آپ اس کو محسوس نہیں کرتے، نماز کے لیے نہیں اٹھتے، تو کیا ہے؟ اولئک کالانعام، چوپاؤں کی مانند، گمراہ ہو چکے ہیں، غافل ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کام غلط ہے، یہ کام شرک ہے، یہ کام بدعت ہے، آپ پھر بھی کر رہی ہیں، تو اولئک کالانعام، جانوروں کی مانند ہو گئی ہیں کہ ان کے سامنے جو بولا جائے انہیں کیا پتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں اور اتنی رکعات پڑھی ہیں، آپ کہتی نہیں جی میرا دل نہیں مانتا، کیا ہے آپ؟ اولئک کالانعام، سننا ہی نہیں چاہتی، دیکھنا ہی نہیں چاہتی، بل ہم اضل، بلکہ گمراہ ہو گئے، غافل ہے۔ تو خدا را ان جانوروں کی مانند نہ بنے، اپنے دل کو غافل نہ کریں، گمراہ نہ ہو، بلکہ دعا کریں اللہ ہمیں ایسے کان دے، ہمیں ایسی آنکھیں دے، ہمیں ایسا دل دے، ہمیں ایسی زبان دے جو ہر وقت تیرا ذکر کرے، سنے، اور تیرے ذکر سن کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ہمیں ایسی آنکھیں عطا فرما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ آنکھ بہت ہی پسند ہے، وہ قطرہ بہت بھاری ہے جس نے اپنے گناہ کو یاد کیا اور اس کے اندر سے آنسوؤں کا قطرہ نکل آیا۔ اللہ کو وہ قطرہ، وہ آنسو، وہ آنکھ بہت ہی پسند ہے جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے روتا ہے، یا آخرت کا ذکر کرتے ہوئے روتا ہے، یا قبر کی فکر کرتے ہوئے روتا ہے، اللہ کو وہ آنکھیں بہت پسند ہے۔ اس کے بعد آگے والی آیت ہے وَلِلَّهِ